الله الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. صدق اللہ العظیم. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے آج بروز اتوار 19 مارچ 2023 کو ہم نے شروع کیا ہے سورہ بقرہ کا 20واں رکوع. گزشتہ ہفتے جو ہم نے آخری آیت پڑھی تھی 19ویں رکوع کی، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، اس آیت میں اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ تمہارا جو معبود ہے وہ تو واحد معبود ہے، اور اگر معبود واحد ہے جو دین جو چلا آ رہا ہے ازل سے لے کے ابد تک وہ بھی واحد ہی ہے، تو اس میں کسی قسم کی فرقہ بندی کی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ واحد اگر معبود ہے اور واحد اگر دین چلا آ رہا ہے تو یہ فرقے تم لوگوں نے کہاں سے بنا دیے. یہ بات اللہ تعالیٰ نے پچھلی مسلمان امت کو سمجھائی سورہ بقرہ کے درمیان میں، اور جو اس کا نصف اول ہے، اسی طرح سے یہ بات اللہ تعالیٰ ہم کو یعنی کہ حاضر مسلمان امت کی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو 19ویں رکوع میں بھی سمجھا رہے ہیں. پھر وہ یہ بھی بتاتے ہیں کہ فرقے اس طرح سے بنتے ہیں جب تم اللہ تعالیٰ کی کوئی آیت کو یا شہادت کو چھپاتے ہو اپنی ذاتی غرض کے لیے یا حسد کے لیے یا کینے کی وجہ سے، ورنہ تو دین بھی ایک ہے، معبود بھی واحد ہے، اور سب کچھ ایک ہونا چاہیے. اب وہ جو گزشتہ آیت مبارکہ ہے اس کا تعلق اس آیت سے بھی بنتا ہے. امین احسن اصلاحی صاحب نے جب تفسیر کی قرآن شریف کی تو انہوں نے اس آیت کو ملایا اس آیت کے ساتھ، کیونکہ وہ جو آیت تھی وہ اللہ تعالیٰ کی شان بیان کر رہی ہے کہ ہم ساری عبادتیں کس کے لیے کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں واحد معبود کی عبادت کر رہے ہیں، اور وہ معبود کون ہے جس نے ساری چیزوں کی پیدائش کی. اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز اور ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ سورہ آل عمران کو سورہ بقرہ کا جوڑا کہا جاتا ہے اور وہ اس کا مثنیٰ ہے. پچھلے ہفتے ہم نے سورہ آل عمران کی جو آخری رکوع ہے اس کو ملایا آیت نمبر 161 سے لے کے آیت نمبر 163 سے. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کیا اس میں اتفاق ہے کہ جو 19واں رکوع ختم ہو رہا ہے جہاں پہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اسی طرح سے سورہ آل عمران کا جو 19واں رکوع ختم ہو رہا ہے اس میں بھی اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں جو کچھ ہے وہ سب اللہ تعالیٰ ہی کرنے والا ہے، وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. تو یہ اللہ تعالیٰ کی جو انداز بیان ہے یہ جب ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ کی چیز کا فیصلہ کر دیتے ہیں اور کسی بحث کو وہ ختم کر رہے ہوتے ہیں. اس کے بعد اب جو 20واں رکوع شروع ہو رہا ہے یہاں سے سورہ آل عمران کو جو 20واں رکوع شروع ہوتا ہے وہ اس طرح سے ہوتا ہے اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، اور اس میں سمجھنے والوں کے لیے عقل رکھنے والوں کے لیے نشانی ہے. تو مضمون کے اعتبار سے جو مضمون چلا آ رہا ہے 20ویں رکوع کے اندر سورہ بقرہ کے، اور جو 20ویں رکوع کی جو شروع کی آیت ہے آل عمران کی، وہ تقریباً ایک جیسی ہیں. اب آگے مزید چلتے ہیں. اس آیت مبارکہ کو جو خاصی بڑی آیت مبارکہ ہے اس کو ڈاکٹر اسرار صاحب کہتے ہیں یہ آیت الآیات ہے، کیونکہ اس ایک آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے جتنی اپنی نشانیاں بتائی ہیں، جتنی نیچرل فینومیناز بتائے ہیں، قرآن شریف میں کسی ایک آیت میں اتنوں کا ذکر نہیں آیا ہے. سورہ روم میں ذکر آیا ہے، آگے بھی ذکر ہے، لیکن وہ لی آیاتی ہی کے نام سے ہے کہ ایک آیت کو آگے، ایک نشانی کو آگے بیان کیا گیا ہے. لیکن اس میں اللہ تعالیٰ نے کافی چیزوں کا ذکر ایک ہی آیت مبارکہ کے اندر کر دیا ہوا ہے. تو ایک بات جو اس بحث سے ہمیں سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ قرآن شریف کی جو تقسیم ہے جس طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو ہوئی، آیات آ گئی، آیات سے جو ان کا گروپ بنا، اس سے صورتیں بنی، اور پھر صورتوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں منزلوں میں تبدیل کر دیا گیا. جیسے کہ 7 منزلیں قرآن شریف کی ہر روز اس زمانے میں
صحابہ کرام ایک منزل روز پڑھتے تھے اور 7 دن میں قرآن شریف ختم ہو جاتا تھا. تو آیتوں کی، سورتوں کی اور جو منزلوں کی تقسیم ہے وہ ہو گئی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر. اس کے بعد جو رکوع بنے ہیں اور جو پارے کی جو تقسیم ہوئی ہے وہ ہوئی ہے تقسیم بعد کے زمانے کے اندر. تو اس پہ ہم لوگ اجمالی طور پہ بات کر سکتے ہیں اور اس پہ ڈسکس کیا جا سکتا ہے. جس طرح سے امین احسن اصلاحی صاحب نے اس آیت مبارکہ کو اپنی تفسیر کے اندر لیا ہے پچھلی رکوع کے ساتھ، اور ہم نے دیکھا جب ہم نے سورہ بقرہ میں بات کی تو کچھ چیزیں رکوع میں ایسی ہوتی ہیں جو ختم نہیں ہوتی، اس کی اگلی رکوع میں 1 یا 2 آیت کے بعد ختم ہوتی ہے، یا اسی رکوع میں 1 یا 2 آیات پہلے ختم ہو جاتی ہے. تو رکوع کی تقسیم پہ بات کی جا سکتی ہے، وہ کس طرح سمجھتے ہیں، کس طرح سمجھایا ہمارے مفسرین نے ہم لوگوں کو. اب اس آیت مبارکہ پہ ہم لوگ چلتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں اور رات اور دن کے آگے پیچھے آنے میں. اب اختلاف کا ایک مطلب تو یہ ہے جیسے ہم لوگ اردو میں کہتے ہیں کہ جو کہ فرق بات ہوتی ہے، جیسے رات اور دن ایک دوسرے سے فرق ہیں. رات اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے سونے کے لیے اور دن اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے اپنی معاشرتی زندگی کو اچھا کرنے کے لیے، اسے سنوارنے کے لیے. رات کی نوعیت الگ ہے، دن کی نوعیت الگ ہے. لیکن ایک اختلاف کا مطلب یہ ہوتا ہے، وہ نکلا ہے خلف سے. خلف کا مطلب ہوتا ہے پیٹھ سے، یعنی کہ اس کے پیچھے آنا. تو ہم یہ بھی ترجمہ کرتے ہیں اس کا جو عام طور پہ جو مقبول ترجمہ ہے، اور رات اور دن کا ایک دوسرے جو پیچھے آتے ہیں. والفلک التی تجری، اور کشتی یا کشتیاں جو چلتی ہیں فی البحر. بحر جو ہم اردو میں عام طور پہ پڑھتے ہیں وہ سمندر کا ترجمہ ہوتا ہے، بحر اوقیانوس، بحر سندھ جو ہے، لیکن اس کو ہم لوگ دریا کا ترجمہ بھی کر سکتے ہیں. اور جو کشتی یا کشتیاں جو چلتی ہیں سمندروں میں یا دریاؤں میں، بما ينفع الناس، بسبب جس کی وجہ سے فائدہ ہو انسانوں کو. اب ہمیں اس بات کا معلوم ہے کہ جو بحری تجارت ہے اور جو بحری راستے سفر کے بنے ہوئے تھے شروع سے لے کے اب تک، وہ سفر کرنے کے لیے آسان بھی ہوتے ہیں اور وہ سفر کرنے کے لیے سستے بھی ہوتے ہیں دوسرے ذرائع سے. پرانے زمانے میں لوگ جب جاتے تھے اونٹوں پہ اور گھوڑوں پہ تو وہ ان کو اس میں تکلیف بھی ہوتی تھی اور وہ مہنگی بھی پڑتے تھے، لیکن جو بحری راستے ہیں وہ شروع سے لے کے اب تک آسان بھی ہیں اور سستے بھی رہتے ہیں. اور جو کچھ اور بسبب جو نفع حاصل کرنے کے انسانوں کے لیے، وما انزل اللہ، اور جو اتارا اور جو نازل کیا اللہ نے، من السماء، آسمان سے. اب انزلہ کا مطلب اور جو اتارا اللہ نے، من السماء، سما کا مطلب ہے بلندی سے جو اتارا. جب جیسے ہم کہتے ہیں آج کل اردو کے اندر صاحب سموف، یعنی کہ جو عالی مرتبت لوگ ہوتے ہیں، سین میم واو، اس کا مطلب ہے بلندی سے، جسے سما بھی نکلا ہے. تو عام ترجمہ تو اس کا آسمان ہے، لیکن اس کا مطلب بلندی بھی ہے. اور جو اتارا اللہ نے بلندی سے یا آسمان سے، من ماء، پانی میں سے، فاحیا، پس اس نے زندہ کیا، بہ الارض، اس سے زمین کو. یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی اتارا، اس نے زمین کو زندہ کیا، بعد موتہا، اس کے مرنے کے بعد یا اس کے ویران ہونے کے بعد. اب یہ بھی ایک فنومینا ہے کہ جہاں پہ پانی نہیں ہوتا وہاں پہ زمین بنجر ہو جاتی ہے، اور جب زمین بنجر ہوتی ہے وہاں کی سبزہ ختم ہو جاتا ہے، اسی کی وجہ سے چرند پرند بھی وہاں پہ نہیں ہوتے. لیکن جب پانی آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو زندگی بخشتے ہیں، سرسبز وہ جگہ ہوتی ہے اور چرند پرند، اور وہاں پہ لوگ آباد ہو جاتے ہیں. وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، اور پھیلایا اس سے، بسا یا بسو، اس کا مطلب ہوتا ہے پھیلا دینا یا انتشار کر دینا، پھیلا دینا. فیہا، اس سے، من کلی، سب کے سب، دابا، جانور جو جانور چلتے پھرتے ہیں، سب جسے ہم عام طور پہ ہم چوپائے کا ترجمہ کرتے ہیں دابا کو. اور پھیلایا اس نے، منتشر کیا زمین میں تمام جانوروں کو. وتصریف الریاح، اور ہواؤں کا چلانا. کبھی کبھی اس کا ترجمہ جاتا ہے تصریف اور ہواؤں کا چلنا، لیکن یہ ہے باب تفیل سے نکلا ہے، فعل متعدی ہے، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی چلانے والا ہے، فعل لازم یہ نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ ہی چلانے والے ہیں سب چیزوں کے، اللہ تعالیٰ ہی سب چیزوں کو حکم دینے والے ہیں. اور ہواؤں کا چلانا اور بادلوں کا مسخر کرنا درمیان میں آسمان کے اور زمین کے. اور اللہ تعالیٰ نے بادلوں کو مسخر کر دیا ہے یا تابع کر دیا ہے آسمانوں اور زمین کے درمیان. آیات لقوم یعقلون، لام تاکید آیا ہے، اللہ تعالیٰ سمجھانے کے لیے تاکید کے ساتھ کہہ رہے ہیں البتہ یہ نشانیاں ہیں اور کافی نشانی ہیں واسطے اس قوم کے
جو کہ عقل رکھتی ہے۔ سورہ آل عمران کے اندر جو 20ویں رکوع میں آیا تھا لآیات لأولی الالباب، کیا تھا؟ نشانیاں ہیں واسطے ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں۔ یہاں پہ اللہ بات کر رہے ہیں کون کے؟ تو مضمون سورہ آل عمران کا اور سورہ بقرہ کا ایک ہی چل رہا ہے 20ویں رکوع کے شروع کے اندر، اور اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ جو تم لوگ عبادت کرتے ہو، جو تم ایک ہی دین پہ ہو، کس وجہ سے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کون ہے؟ جنہوں نے ساری کائنات کو بنایا، دنیا کو بنایا، ہوا اللہ تعالیٰ کے تابع ہیں، بادل اللہ تعالیٰ کے تابع ہیں، آسمان اللہ تعالیٰ کی تابع ہیں۔ تو کسی بھی تو فرقے میں نہ پڑو، اپنے فرقوں میں لے کے نہ جاؤ، اور جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں حکم دیا ہے شہادت علی الناس کا، اسی پہ قائم رہو۔ پہلی جو مسلمان امت، جو یہودی امت تھی، اس کو اللہ تعالیٰ نے جو اس کا تاج ہے اسی وجہ سے اتارا کہ وہ لوگ گواہیوں کو چھپانا شروع ہو گئے تھے، اور شہادت علی الناس کا کام دیا تھا، اس سے وہ لوگ ہٹ گئے تھے اس سے، اور انہوں نے نسلی دین بنا لیا تھا جو یہودی کہلاتے ہیں آج تک۔ وہ کہ یہ ساری باتیں ہم لوگوں کے اندر بھی آ گئی ہیں، ہم لوگ بھی فرقوں میں بٹ گئے ہیں، اور جو آج کل کے جسے ہم لوگ پروفیشنل مولوی کہتے ہیں، وہ صرف اپنے مسلکوں کو آگے لے کے جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی شہادت صحیح طرح سے بیان نہیں کر رہے ہیں۔ جو کتمان عمومی ہم لوگوں پہ جو ہے، ایک عمومی گناہ اس وقت ساری امت کے اوپر ہے، وہ یہ ہے کہ ہم لوگ شہادت کو اسی طرح سے پیش نہیں کر رہے ہیں کہ جس کا اللہ تعالیٰ نے ہم کو حکم دیا ہے، اور اسی کی وجہ سے وہ دنیا میں شہادت کوئی آپ کو ایسی جگہ نہیں ملے گی جہاں پہ ہم کہہ سکیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے دین پہ یہ لوگ چل رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ توفیق دی کہ جس کتمان عمومی میں ہم لوگ پڑھے ہوئے ہم لوگ اس سے بچیں، اور اللہ تعالیٰ کے پیغام کو صحیح لے کے آگے لے کے جا سکیں۔ صدق اللہ العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان فی خلق السماوات والارض لآیات لقوم یعقلون۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التي تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والارض لآیات لقوم یعقلون۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پچھلے مضمون کے ساتھ اس آیت کا جو ربط ہے وہ یہ ہے کہ جب انسان کو اللہ تعالیٰ کوئی کام سونپتا ہے جو انسان کے مزاج کے خلاف ہوتی ہے، یا انسان کو وہ کام بھاری لگتا ہے، تو پھر 3 سوالات اس کے ذہن میں ہمیشہ آتے ہیں: یہ کام میں کیوں کروں، میں کس کے لیے کروں، اور مجھے اس سے کیا فائدہ ہوگا۔ تو آپ دیکھیے قرآن مجید میں جہاں بھی یہ مضمون آیا ہے وہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کو پیش کیا ہے کہ اس ذات کے لیے تم نے یہ کام کرنا ہے، اور وہ ذات کون سی ہے؟ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ اور یہ تمہارا معبود اکیلا معبود ہے، اور نہیں کوئی معبود سوائے اسی کے، اور وہی رحمان اور رحیم ہے۔ آپ دیکھیں یہ رحمان اور رحیم کا جو لفظ آیا ہے یہ انسانیت کے لیے ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے۔ اس سے انسان کو راہ ملتی ہے۔ انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ جذبہ رکھا ہے جس جذبے کی بنیاد پر انسان کام کر رہا ہوتا ہے۔ اگر آپ جذبہ نکال دیں تو کوئی شخص کوئی کام کرنے کے قابل ہی نہیں رہتا۔ حقیقت تو یہی ہے، ایک انسان کے اندر جذبہ رکھا ہے اور ایک انسان کے اندر عقل رکھی ہے۔ یہ دونوں چیزیں، عقل اور جذبہ، یہ دونوں ایک دوسرے کی متضاد ہیں۔ انسان کے کوئی بھی کام کرتا ہے تو جذبے سے کر رہا ہوتا ہے، یوں ہی اس کے ذہن میں عقل آ جائے، شعور آ جائے یا کوئی سوچ آ جائے تو جذبہ مان پڑ جاتا ہے۔ یہ کسی بھی دور میں جذبہ اور عقل بیک وقت ایک جیسی نہیں رہی، سوائے ایک دور کے، اور وہ تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور، جس میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین انہوں نے اپنی جانیں شعوری طور پر پیش کی ہیں اور حاضر کی ہیں۔ آپ حیران ہوں گے، غزوہ بدر دیکھیں، غزوہ احد دیکھیں، اس میں صحابہ کی جانیں جاتی دیکھیں تو سمجھ آ رہی تھی کہ شعوری طور پر اللہ کی رضا کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، اور انہوں نے اپنے اس جذبے کے ساتھ جنگ کی ہے، اپنے جذبے کے ساتھ۔
یا اب دیکھیے اس دنیا میں ہر کام جو انسان کر رہا ہوتا ہے جذبے کے ساتھ کر رہا ہوتا ہے. یوں ہی عقل میدان میں آ جائے تو آدمی کی وہ جو جذبہ ہے وہ مان پڑ جاتا ہے. ایک آدمی شادی کرتا ہے اور شادی بھی اس جذبے کے تحت ہی کر رہا ہوتا ہے، اور اگر اس کے دل میں یہ خیال آ جائے کہ میں اکیلا ہوں، کھا رہا ہوں، پی رہا ہوں، اپنا آرام سے سو رہا ہوں، مجھے کوئی ڈسٹرب کرنے والا نہیں ہے، الحمدللہ بڑی موج ہے، بڑا سکون ہے، بڑا امن ہے. اور جب وہ شادی کرتا ہے تو اگر شادی کے دوران اس کے دل میں یہ خیال ہو جائے کہ ٹھیک ہے میری بیوی چلو ٹھیک ہے وہ تو سہارا بنی، لیکن جب اولاد آئے گی تو میرا سکون برباد ہو جائے گا، میں اس کے لیے کماؤں گا، اب تو میں اپنے لیے کما رہا ہوں. تو جو ہی عقل درمیان میں آئی تو اس نے اس جذبے والے عمل کو چھوڑ دیا. تو یہ بڑی بنیادی بات ہے. جہاں بھی قرآن مجید نے انسان کی رہنمائی کے لیے کوئی بات کہی ہے وہاں الرحمن الرحیم، یعنی الرحمن یہ لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، مہربان ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے. تو اس اعتبار سے جب ہم یہ بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو اس میں بھی یہی فلسفہ ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ انسان کوئی بھی کام کرے حجم کے اعتبار سے کم ہی کیوں نہ ہو، اگر وہ مستقل مزاجی سے ہے تو وہی مقبول عمل ہے. تو رحمانیت کے اندر انسان کا جوش اور ولولہ ہوتا ہے، اور رحیم جو ہے لفظ اس میں دوام ہے، مستقل مزاجی ہے. اور جب انسان اس دوام اور مستقل مزاجی سے کام کر رہا ہوتا ہے تو وہی انسان کی استقامت کا باعث بنتا ہے. اور اس استقامت پر جو اللہ تعالیٰ نے اس کو انعام بخشا ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون. تو جب اللہ تعالیٰ کے لیے یہ کام کرنا ہے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ. تو یقینی بات ہے اللہ کی ذات ہمارے سامنے نہیں ہے، اس لیے ان آیات کا ربط ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والارض لآیات لقوم یعقلون. یہ آیات الآیات ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی ساری نشانیاں بیان کر دی ہیں کہ اللہ وہ ذات ہے. علامہ کہتا ہے زمین دیکھ، فلک دیکھ، چڑھتے ہوئے سورج کو دیکھ. تو اس کائنات آفاقی سے انسان اللہ کی ذات کو پہچانتا ہے، اور اس ذات کے لیے کوئی بھی مشکل ترین کام کیوں نہ ہو وہ اللہ کی رضا کے لیے کرنا چاہیے. ویسے بھی قرآن مجید میں جہاں یہ ہے وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ، یعنی تمہارا جو بھی خرچ کرنا ہے اس کی رضا جوئی، اللہ کی رضا جوئی کی خاطر ہو، اس کے علاوہ آپ کا کوئی متوع نظر نہ ہو. الحب للہ والبغض للہ، اللہ کے لیے دوستی، اللہ کے لیے دشمنی. جو بھی کام اللہ کے رضا کے لیے کیا جائے گا اس میں ہی اللہ تعالیٰ برکتیں ڈالے گا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے، اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. یہ جو لیکچرز جو ہم قرآن مجید کے آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں یہ تحصیل القرآن قاری حبیب الرحمان یوٹیوب چینل پر آپ دیکھ سکتے ہیں. اس پر آپ کے ذہن میں کوئی سوال آئے تو وہ آپ کمنٹس میں مجھے اسی نمبر پر 0321 435 0664 پہ آپ رابطہ کر سکتے ہیں. یہ کلاسز جو ہیں یہ ہم آن لائن بھی پڑھا رہے ہیں. آپ نے اگر آن لائن بیٹھ کر پڑھنا ہو تو آپ ان سے فائدہ تب حاصل کر سکتے ہیں کہ آپ قرآن مجید کھولیں، اس کو سامنے رکھیں، اور پھر کوئی آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہو تو آپ سوال کیجئے. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے، اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. جزاک اللہ خیر.